اور سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم اور خاص ہے، اور اس بارے میں بہت سارے میسیج آئے ہیں کہ حکیم صاحب آپ اس موضوع کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائیں۔ وہ ہے ذہنی ٹینشن، نیند کا نہ آنا، ایک سوچ ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں جنون، اور لڑائی جھگڑے کا ہر وقت ماحول گھر میں رہنا، یعنی ذہنی سکون جب ختم ہو جائے تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے میسج آئے حکیم صاحب آپ اس موضوع کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائیں، ہربل طریقہ علاج پہ۔ ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نازل ہی نہیں کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نہ نازل کی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مرض نازل کیا ہے تو اس کے لیے 70 دوائیں نازل کی ہیں۔ طریقہ علاج مختلف ہے۔ ہربل طریقہ علاج جو ہے یہ قدیمی ہے۔ ایک سورہ ہے قرآن پاک کے اندر جس کا نام ہے سورہ لقمان، اس میں حکیم لقمان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حکمت دی اور دانائی دی، لیکن دنیا نے ترقی کی تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر بہت زیادہ ہاسپٹل ہیں لیکن مریض بھی بہت ہیں۔ اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ جب ہسپتال زیادہ ہیں اور سہولتیں زیادہ ہیں، جدید سسٹم ہے، تو بیماریاں کم ہونی چاہیے۔ بیماریاں کم نہیں ہو رہی، بیماریاں اور بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں۔ فطرت جو ہے وہ ہے ہربل طریقہ علاج، جڑی بوٹیاں، اور اس سے پہلے غذا سے علاج۔ یقینی طور پہ نیند کا نہ آنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دماغ میں سوچ کا چلنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جنونی کیفیت ہو جانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سوچ کا ختم نہ ہونا دوسری کا شروع ہو جانا، یہ بھی ایک ذہنی ٹینشن ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی بہترین اور ہمارے مکتب کے اوپر جو ایک عرصہ دراز سے میں لوگوں کو استعمال کرواتا ہوں، پیور ہربل طریقہ علاج ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگ شفا یاب ہو گئے ہیں۔ تو آج کی جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ہربل طریقہ علاج جو ہے نا وہ بتایا جائے۔ دیکھیں، کچھ طریقہ علاج ایسے ہیں کہ جو روک تھام ہے، صرف وہ علاج نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دوائیں کھاتے رہو تو بندہ ٹھیک ہے، جب دوا چھوڑ دو تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو نیند نہیں آتی، چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، سوچ ختم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، بہت بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کو ہربل طریقہ علاج کے اوپر اعتماد ہے تو یہ نسخہ ان امراض کے لیے آنکھ بند کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ 4 قسم کے تیل لینے ہیں، ان کو مکس کرنا ہے۔ روغن بادام، روغن کدو، روغن خشخاش اور روغن کاہو، چاروں کو مکس کر کے سر میں لگائیں۔ اس کے علاوہ گل قند جو گلاب کے پھول کی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ 1 بڑا چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام کو یہ بھی استعمال کریں، گرم دودھ کے ساتھ یا ٹھنڈے دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ چھوٹی الائچی اور زیرہ، یہ بھی کاوا بنا کے صبح، دوپہر، شام 1 کپ پئیں۔ اور ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس کا سفوف بنانا ہے، اور سفوف بنا کے یہ استعمال کریں تو اس سے گھبراہٹ وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی امراض جتنا ہے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں،
हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, बरग बांसा, गोंद कीकर, ये तमाम चीजें हम वजन लेकर इसका सफूफ बनाना है और सफूफ बनाकर इसको आधी चमची सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को, नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने से पहले, रात को खाने से पहले, नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ। और कोशिश ये करें कि ठंडी ग़िज़ाएं खाएं, क्योंकि ये जितना भी अमराज होते हैं ये सारे के सारे गर्मी और खुश्की की वजह से होते हैं। जब ठंडी ग़िज़ाएं खाएंगे और ये 7 नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए, क्योंकि कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत है।